پیارے دوستوں، کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جو کہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال رہا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کو صرف ایک ہی غم تھا کہ ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ کسان اور اس کی بیوی ہمیشہ اداس رہتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ ایک دن صبح سویرے کسان کو جلدی کھیتوں میں جانا تھا۔ وہ کسان اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں جلدی کھیتوں میں جانا چاہتا ہوں، تم میرے پیچھے میرے لیے کھانا لے کر آنا۔ لیکن کسان کی بیوی اپنے گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اس کو یہ بھول گیا کہ اس نے کسان کے لیے کھانا لے کر جانا ہے۔ کسان نے اپنی بیوی کا بہت انتظار کیا، لیکن جب اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کر نہ آئی تو وہ بھوک سے تھک ہار کر گھر واپس لوٹ آیا۔ راستے میں اسے تربوزوں کا ایک کھیت نظر آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج تربوزے سے ہی اپنی بھوک کو مٹایا جائے۔ اس نے جیسے ہی ایک تربوزے کو ہاتھ ڈالا تو اس میں سے آواز آئی، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ کسان یہ آواز سن کر بہت ڈر گیا کہ تربوز کیسے بول سکتا ہے۔ پھر اس نے تربوز کو توڑا تو اس کے اندر ایک پریوں جیسی بچی نکلی۔ وہ بچی بہت ہی حسین و جمیل تھی، گویا حسن کا شکار تھی۔ اس کسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس نے فوراً اس بچی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ اتنی خوبصورت بچی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ کس کی بچی ہے؟ پھر کسان نے اپنی بیوی کو تمام تر واقعہ سنایا۔ بیوی سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، آج سے میں اس بچی کی ماں ہوں، میں ہی اس کو پالوں گی۔ اس کسان اور اس کی بیوی نے غربت کے باوجود اس بچی کی بہت ہی اچھی پرورش کی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ جیسے جیسے وہ بچی بڑی ہوتی گئی اس کے حسن میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جو بھی اس کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، گویا کہ یہ قدرت کا شاہکار تھی۔ کسان کی بیوی ہمیشہ اس بچی سے کہتی، تمہیں بیانے کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ وہ بچی آگے سے جو سن کر ہنس دیتی۔ اسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی رایا بھی اس بادشاہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس بادشاہ کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد اللہ پاک نے اسے چاند جیسا خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ وہ بادشاہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ سلاتا۔ ایسا کرتے کرتے اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بہت ہی اچھی تربیت کی اور اسے اچھی تعلیم بھی دلوائی۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی ہر ضد کو پورا کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کو شکار کرنے کا شوق تھا اور بالکل ویسے ہی بادشاہ کے بیٹے کو بھی شکار کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ روز جنگل میں جایا کرتا اور شکار کیا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کا بیٹا جنگل میں شکار کرنے گیا۔ ادھر کسان کی بیٹی اپنے باپ کسان کو کھیتوں میں کھانا دے کر واپس آ رہی تھی تو اچانک اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو ہرن کا شکار کرنے والا تھا۔ اس لڑکی نے غضبناک آواز میں اس لڑکے سے کہا کہ شکار کرنا غلط بات ہے، تم معصوم جانوروں کی جان کیوں لیتے ہو؟ کیا تمہیں جانوروں پر ترس نہیں آتا؟ تم کتنے برے انسان ہو۔ لیکن بادشاہ کے بیٹے کو تو ذرا بھی اس کی باتوں کا غصہ نہ آیا۔ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی میں ایسا گم ہوا اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ اور یہ وہی کسان کی بیٹی تھی جو کسان کو ایک تربوز میں سے ملی تھی۔ جب وہ بادشاہ کا بیٹا اپنے محل واپس لوٹا تو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اسے اس لڑکی کا خیال آنے لگا اور وہ سوچنے لگا، کاش میں لڑکی میرے سامنے ہو اور میں اسے دیکھتا ہی رہوں۔ دوسرے دن بادشاہ کا بیٹا پھر شکار پر گیا تو اس کی ملاقات اسی لڑکی سے ہو گئی اور وہ لڑکی سے کہنے لگا، تم کہتی تھی نا میں شکار نہ کروں، شکار کرنا غلط بات ہے، لو اب میں شکار کرنا چھوڑ رہا ہوں اور میری ایک شرط ہے کہ تم مجھ سے دوستی کرو گی۔ لڑکی شہزادے کی باتیں سن کر بڑی خوش ہوئی کہ اس نے میرے کہنے پر شکار چھوڑ دیا ہے۔ پھر ان دونوں کی دوستی آپس میں بہت گہری ہو گئی۔ اب تو شہزادہ اس لڑکی کے خیالوں میں ہر وقت گمسم رہتا تھا۔ اسے کھانے کا ہوش نہ رہتا، نہ کچھ پینے کا ہوش رہتا۔ پھر شہزادے کی یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ وہ شہزادہ اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا اور وہ لڑکی بھی شہزادے کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ آج میں اس لڑکی سے اپنی محبت اور شادی کا اظہار ضرور کروں گا۔ اس لیے شہزادے نے لڑکی کو وزیر کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ فلاں جگہ پر آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لڑکی یہ بات سن کر گھبرا گئی کہ خیر تو ہے، شہزادے نے آج مجھے فلاں جگہ کیوں بلایا؟
اور وہ مجھ کو کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اندر سے وہ بھی شہزادے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس لڑکی نے بہت ہی اچھے کپڑے پہنے تیار ہو کر جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک سے زمین پر گر پڑی اور فاختہ بن گئی۔ پھر اس فاختہ کو ایک گرجدار آواز سنی۔ وہ آواز دراصل میں ایک جن کی تھی۔ وہ جن اس کو کہنے لگا، اے اندھی لڑکی، کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ تو نے باغ سے بھاگتے میرے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر مسل دیا۔ تم انسان کتنے خود غرض ہوتے ہو کہ تم لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ زمین پر انسانوں کے علاوہ اللہ پاک کی اور بھی کافی ساری مخلوق موجود ہے، اور میں نے تجھے فاختہ اس لیے بنایا تاکہ تجھے یہ سزا ہمیشہ یاد رہے۔ وہ فاختہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جن کو کہنے لگی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے آپ کے بچے زمین پر نظر نہیں آئے۔ کیا مجھے فاختہ بنا دینے سے آپ کے بچے آپ کو واپس مل جائیں گے؟ میں تو جانوروں پر رحم کرنے والی ہوں، انسانوں سے پیار کرنے والی ہوں۔ اگر مجھے زمین پر آپ کے بچے نظر آ جاتے تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی۔ اس کی درد بھری آواز سن کر جن کو تھوڑا سا رحم تو آ گیا، لیکن جن نے فاختہ سے کہا، تمہاری یہی سزا ہے، تم تب تک فاختہ ہی بنی رہو گی جب تک تم سے ایک شہزادہ شادی نہ کر لے، اور شادی کر لے گا تو تم عورت کے روپ میں آ جاؤ گی، اور شہزادہ تم سے شادی تب ہی کرے گا جب وہ تمہیں پہچان لے گا۔ نہ وہ تمہیں پہچان سکے گا اور نہ ہی تم سے شادی کرے گا۔ یہی سزا تمہارے لیے کافی ہوگی۔ ادھر شہزادہ اسی جگہ پر اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ لڑکی اس کے پاس نہ گئی تو وہ سوچنے لگا کہ وہ لڑکی کتنی دھوکے باز تھی، اور میں اسے دل دے بیٹھا۔ شہزادے کو اس لڑکی کے غم میں اتنا رونا آیا، وہ رو رو کر نڈال ہو گیا، اور اسی حالت میں جب گھر واپس پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ شہزادہ کسی کو بھی کوئی بات نہیں بتاتا تھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا، اور اسی لڑکی کا غم اس شہزادے کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیماری کی حالت میں گرتا پڑتا، جنگلوں کی طرف جاتا اور اس لڑکی کو ہر جگہ دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا رہتا، لیکن اسے وہ لڑکی کہیں نظر نہ آتی۔ تو پھر وہ رو پیٹ کر گھر واپس آ جاتا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر بادشاہ بہت ہی پریشان تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے بول کر ایک دن نجومی کو اپنے گھر پر بلایا، اور بادشاہ اس نجومی سے کہنے لگا، میرے بیٹے کا تھوڑا حساب لگاؤ، یہ تو بتاؤ کہ آخر میرے بیٹے کے ساتھ کیا وجہ بنی ہے؟ میرا بیٹا دن بہ دن بیمار کیسے ہوتا جا رہا ہے؟ اسے کون سا ایسا روگ لگ گیا ہے؟ جب اس نجومی نے سارا حساب لگایا تو بادشاہ کو بتانے لگا کہ آپ کے بیٹے کو ایک خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ جب شہزادے نے اسے شادی کا اظہار کرنے کے لیے پہاڑی کے اوپر بلایا تو شہزادہ انتظار ہی کرتا رہ گیا، لیکن وہ لڑکی اس کے پاس نہ آئی۔ اسی روگ میں بادشاہ سلامت، شہزادہ بہت بیمار ہو گیا ہے اور وہ اس لڑکی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیروں سے کہا، آج ہم جنگل کی طرف جائیں گے اور اس لڑکی کو ضرور ڈھونڈیں گے جس نے میرے بیٹے پر ایسی حالت کر دی ہے، اور اس لڑکی سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بیچاری لڑکی پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ جانے انجانے میں جن کے چنگل میں پھنس چکی تھی اور وہ فاختہ بن چکی تھی۔ جب بادشاہ سلامت اپنے وزیروں کے ساتھ جنگل میں پہنچا اور بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ آپس میں یہی باتیں کر رہا تھا کہ آج اس لڑکی کو ڈھونڈ کر جان سے ہی مار ڈالیں گے جس نے میرے بیٹے کی یہ حالت کی۔ یہ ساری باتیں فاختہ نے ایک درخت پر بیٹھے ہوئے سن لی، اور فاختہ زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی، میں نے تو شہزادے کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو شہزادے سے ملنے ہی جا رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی اور جن مجھے فاختہ بنا دے گا۔ پھر اس فاختہ نے بادشاہ کی باتوں میں یہ بھی کہتے سنا کہ اس کے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے، وہ موت کے قریب آ گیا ہے۔ اس فاختہ نے یہ سن کر رہا نہ گیا، وہ اچانک انسانوں جیسی آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اپنے محل میں لے جائیں تو میں آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہوں۔ بادشاہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ فاختہ بول کیسے رہی ہے، اور اتنے حکیموں طبیبوں سے میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروا لیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اور یہ معمولی سی فاختہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہے
کہ میں آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر دوں گی۔ بادشاہ سلامت نے اسی فاختہ سے کہا، تم نہیں جانتی کہ شہزادے کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے اور وہ بے وفا لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی اور میرے بیٹے کو زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے چھوڑ گئی۔ اتنی سی بات سن کر وہ فاختہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بادشاہ سلامت، ایک بار مجھے محل میں لے جائیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے سوچا، جہاں اتنے حکیموں اور طبیبوں کو اپنے بیٹے کو دکھا چکا ہوں تو وہاں اس فاختہ کی بات کو بھی مانا جائے، اور اس فاختہ کو لے کر بادشاہ محل میں لوٹ آیا۔ فاختہ نے بادشاہ سلامت سے پوچھا، شہزادہ کون سے کمرے میں ہے؟ مجھے شہزادے کے پاس اکیلا چھوڑ دو۔ جب وہ فاختہ شہزادے کے کمرے میں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر فاختہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ انسانوں کی طرح بولنے لگی اور کہنے لگی، اے شہزادے، جس لڑکی کی وجہ سے تو پریشان ہے وہ بے وفا نہیں تھی۔ شہزادہ ہڑبڑا کر اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور فاختہ کو باتیں کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ لڑکی بے وفا نہیں تھی، اور تمہیں کیسے پتا کہ میں اس لڑکی سے پیار کرتا تھا؟ فاختہ کہنے لگی، بس اس بات کو تم چھوڑو، یہ بات مان لو کہ وہ لڑکی بے وفا نہیں تھی۔ میں تمہیں اس لڑکی کی کہانی سناؤں گی، اور میری ایک شرط ہے کہ تم اپنی دوائیاں ٹائم پر لو گے اور اپنی طبیعت ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اس لڑکی سے ملوا کر ہی رہوں گی۔ پھر وہ فاختہ روز شہزادے کے پاس آتی اور اسے میٹھی میٹھی باتیں سناتی، اس کا دل بہلاتی۔ اس فاختہ کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر شہزادہ کو ایسے لگنے لگا جیسے اس فاختہ کے ساتھ اس کا کوئی دل کا رشتہ ہو۔ اب شہزادے کی طبیعت میں آہستہ آہستہ سدھار آنے لگا تھا اور اس فاختہ کے بغیر شہزادے کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ بادشاہ سلامت ایک دن اپنے شہزادے کے کمرے میں آئے اور اپنے بیٹے کو مدتوں کے بعد خوش دیکھ کر پوچھنے لگے، بیٹا، فاختہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ اچانک تمہاری طبیعت میں اتنا سدھار آ گیا؟ شہزادہ بادشاہ سے کہنے لگا، بابا جان، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس فاختہ کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہو۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو میرے بیٹے میں کسی طریقے سے ہی صحیح سدھار تو آ رہا ہے۔ پھر ایک دن جب فاختہ شہزادے کے پاس آئی اور کہنے لگی، شہزادے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شہزادہ فاختہ کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، فاختہ، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ میں شہزادہ ہو کر ایک فاختہ سے شادی کیسے کروں گا؟ لیکن آج وہ فاختہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بڑا حیران تھا۔ وہ فاختہ روتے ہوئے شہزادے سے پھر یہی بات کہنے لگی، اے شہزادے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہیں اسی لڑکی سے ملوا دوں گی۔ جب شہزادے نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو بادشاہ سلامت بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ایک فاختہ سے تمہاری شادی میں کیسے کر دوں؟ تو شہزادے نے اپنے باپ کو مجبور کر دیا کہ بابا، میں نے فاختہ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اسے شادی کروں گا تو وہ مجھے میرے پیار سے، یعنی اس لڑکی سے مجھے ملوا دے گی۔ شہزادہ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور بادشاہ سلامت اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ پھر پوری سلطنت میں بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی ایک فاختہ سے کرنے والا ہوں۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو محل میں ہلچل مچ گئی۔ شہزادے کی شادی فاختہ سے ہو رہی ہے، لیکن سب لوگ چپ رہے۔ آخر کار فاختہ کی شادی شہزادے سے ہو گئی اور فاختہ ایک دلہن کی طرح بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور شہزادے سے کہنے لگی، شہزادے، آج میں تمہیں اس لڑکی پر بیتی ہوئی ساری کہانی سناؤں گی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ بے وفا نہیں تھی۔ شہزادہ بڑے مزے سے اس فاختہ کی باتیں سننے لگا۔ پھر فاختہ کہنے لگی، شہزادے، جب تم نے اس لڑکی کو شادی کا بتانے کے لیے پہاڑی پر بلایا تو اس لڑکی کے دل میں بھی بہت خوشی تھی، کیونکہ وہ لڑکی آپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو کر بھاگتی ہوئی جنگل کی طرف آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے جنات کے 2 بچے آ کر مارے گئے۔ جب جن کو اس بات کی خبر ہوئی تو اے شہزادے، آپ کو پتہ ہے اس لڑکی کو اس جن نے کیا سزا دی، اور تم نے اس لڑکی کو بے وفا سمجھ لیا۔ اے شہزادے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس انسان کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ لڑکی بے وفا تھی۔ اور وہ فاختہ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ شہزادہ یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔
پھر وہ فاختہ شہزادے سے کہنے لگی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں ہی وہ فاختہ ہوں، ورنہ مجھے تمہاری کہانی کے بارے میں کیسے پتا ہوتا۔ اور اس جن کی میں نے بہت منتیں کی اور بہت روئی، غصے میں کہنے لگی کہ آپ مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو، مجھ سے غلطی انجانے میں ہوئی ہے۔ تو جن نے کہا تمہاری غلطی کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ پھر اس نے مجھے جادو سے مجھے فاختہ بنا دیا اور تم نے مجھے بے وفا سمجھ لیا۔ اس جن نے مجھے کہا تھا اگر تمہاری شادی کسی شہزادے سے ہو جائے گی اور تمہیں کوئی اللہ والا بزرگ ہی دوبارہ لڑکی بنا سکے گا۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا اور فاختہ کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اسی جنگل میں ایک اللہ والے کی کٹیا تھی، وہ اس کٹیا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ شہزادہ جب فاختہ کو لے کر اس بزرگ کے پاس پہنچا اور اس بزرگ کو اپنا سارا واقعہ سنا دیا، اس بزرگ نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہیں کیا پریشانی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر اس اللہ والے نے عبادت شروع کر دی، اتنی عبادت کی وہی جن حاضر ہو گیا اور وہ جن اللہ والے سے بولنے لگا آپ نے مجھے اتنی جلدی میں کیوں بلوایا؟ اللہ والے نے اس جن سے کہا تم نے اس معصوم لڑکی کو فاختہ بنا دیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور جو کچھ تمہارے بچوں کے ساتھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، کیونکہ انسانوں کو جنات نظر نہیں آتے۔ وہ جن کوئی شیطانی جن نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا سردار جن تھا۔ اسے اللہ والے کی باتیں سن کر لڑکی کے پر ترس آ گیا اور اس نے فوراً ہی اللہ والے کی بات مان لی اور اس فاختہ کو پھر سے خوبصورت نوجوان لڑکی بنا دیا۔ جب شہزادے نے اپنے پیار کو اس لڑکی کو سامنے دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور پھر خوشی خوشی اپنی ملکہ کو لے کر گھر واپس آ گیا اور سارا واقعہ آ کر اپنے باپ کو سنایا۔ بادشاہ اور پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ایک بار پھر سے بادشاہ نے اس خوبصورت لڑکی کی اپنے بیٹے کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کر دی۔ شادی کے بعد شہزادے کو شہزادی نے اپنے ماں باپ کسان اور اس کی بیوی کے بارے میں بتایا کہ میں غریب کسان کی بیٹی تھی، اور اس کسان اور اس کی بیوی نے اتنی غریبی میں مجھے بڑے نازوں سے پالا تھا، اب نہ جانے وہ مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ شہزادے نے جب شہزادی کی یہ بات سنی تو وہ شہزادی کو لے کر اس کسان اور اس کی بیوی سے ملنے گیا۔ پھر شہزادے کو ان کی غریبی پر بڑا ہی ترس آیا اور شہزادہ ان کو بھی اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ بادشاہ شہزادے کی خوشی دیکھنے کے بعد دنیا سے چل بسا، اور پھر شہزادہ اپنی پوری زندگی تک بادشاہ بنا رہا، اور ان کی رایا بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی طرح ایک نیک اور رحم دل بادشاہ بنا۔ اس شہزادے کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا کیے اور دنیا کی ہر خوشی عطا کر دی۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج یہ پیاری سی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔